30,000 روپے کیا ہو گیا؟ گھر ویسے ہی بنا جیسے چھوڑ بھی گیا تھا. 30,000 روپے کیا ہوئے؟ بیوی نے کہا سکون سے کھانا کھا لیں، پائی پائی کا حساب دے دوں گی. تعلیم تعلیم تعلیم. 50,000 کے موبائل سے بچے آوارہ ہو سکتے ہیں، ہماری بخشش کا سامان وہ نہیں ہے جو ہے وہ سنیں آپ. وہ کہتے ہیں یہ بتا میری بیوی وہ 30,000 روپے، بولے کھانا کھائے پائی پائی کا حساب دیتی ہوں. پھر کھانا کھاتے کھاتے محدث مدینہ یاد آ گئے. عبد الرحمن فاروق نے کہا میری بیوی آج مدینے میں روضہ مصطفیٰ کے قریب ایک حضور کے عاشق کو حضور کی باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا. حضور کے منبر پہ کیا بتاؤں، لوگ تڑپ گئے تھے، لوگوں کا دل اس کی مٹھی میں تھا، بس لوگوں کا دل اس کی مٹھی میں تھا. اے میری بیوی اس کوہ کو سلام، اس ماں کو سلام جس نے اسے پیدا کیا ہے، اس باپ کو سلام جس نے اس کی پرورش کی ہے، اس خاندان کو سلام جس خاندان میں وہ محدث پیدا ہوا ہے. یہ بات ہو ہی رہی تھی، بیوی رونے لگی. نعرے کی آواز آئی. عبد الرحمن کہتے ہیں میں روڈ پہ آ گیا، دیکھا تو وہی محدث مدینہ میرے گھر کی گلی سے گزر رہے تھے. میں نے کہا میری بیوی باہر آ، دیکھ وہی محدث مدینہ اپنے گھر کے دروازے سے گزر رہا ہے. بیوی دروازے پر آ گئی، نعرہ لگا رہے تھے لوگ عاشق. جب وہ قریب آئے تو نعرہ لگانے والے واپس چلے گئے اور وہ محدث مدینہ کہتے ہیں میرے ہی دروازے پہ ٹھہر گیا. جب ٹھہر گیا میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا. اس نے پھر آگے بڑھ کے میری بیوی کو سلام کیا، میری بیوی نے جواب دیا. میری بیوی رو رہی تھی، دوپٹے سے آنسو پوچھ رہی تھی اور وہ محدث مدینہ میری بیوی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ہونٹوں سے لگا رہا تھا، اس کے ہاتھ کو سر پہ رکھ رہا تھا. میری بیوی کے پیچھے پیچھے وہ محدث مدینہ گھر کے اندر داخل ہوا. میری بیوی کے قریب بیٹھ گیا. میں دنگ رہ گیا. میں نے کہا میری بیوی یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون ہے؟ تو بیوی نے رو کے کہا میرے پیٹ میں جو میری تیرے محبت کی نشانی تھی یہ وہی ہے. تو نے مجھ سے پوچھا ہے کہ تیرے 30,000 روپے وہ کیا ہوئے؟ دیکھ لے پائی پائی کا حساب محدث مدینہ شیخ ربیہ کی صورت میں تیرے سامنے موجود ہے. رو کے بولی آج یہ عالم ہے کہ تیرے 30,000 روپے کے دوپٹے کے میں اپنے ذاتی کام میں خرچ نہیں کیے، ٹوٹی ہوئی چپلوں کی درستگی کے لیے میں نے رفوگیری کا سہارا لیا، لیکن خدا کی قسم میرے شوہر میں نے ان پیسوں کا استعمال کر کے اپنے بیٹے کو حضور کا عاشق بنا دیا. آج جب میرا بیٹا حضور کے منبر پہ تقریر کرتا ہے نا، انقرہ سے لوگ آتے ہیں، قاہرہ سے آتے ہیں، شیراز سے آتے ہیں، سلیمانیہ سے آتے ہیں، کردستان سے آتے ہیں. لوگ چیخ مار مار کے کہتے ہیں عجیب بات ہے جب محدث مدینہ ربیہ کی زبان سے حضور کی باتیں اتنی اچھی لگتی ہیں تو صدیق و عمر و عثمان و علی کی زبان سے حضور کی کتنی باتیں اچھی لگتی ہیں. آج میں نے پیسے کا صحیح استعمال کیا تو ہماری بخشش کا سامان ہمارے سامنے ہے. تعلیم تعلیم تعلیم. نعروں سے استعمال کریں. خطابت کی دنیا کا ایک عاشق جس کے لہجے میں ولایت موجود ہے. علامہ شاہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ پورے ملک ہندوستان کے لوگ ہوں یا پاکستان کے لوگ ہوں، میں سمجھتا ہوں گلف کنٹری میں ہندوستان کے چند ایسے مخصوص لوگ ہیں جن کی تقریر زیادہ سنی جاتی ہے. ان میں سے ایک یہ ہے. نعرہ اگر آپ لگائیں تو میں جواب دے دوں. کھڑے ہو کے لگائیں، کھڑے ہو کے لگائیں. ایک آدمی اور درمیان سے کھڑا ہو جائے، ذرا محبت کے ساتھ ایک نعرہ لگائیں. اتنی بڑی محفل ہے ماشاءاللہ. ہے کوئی ایسا عاشق جو وقت کو ضائع کیے بغیر؟ میں آپ کی محبتوں کا احترام کرتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ذکر شہدائے کربلا. بڑے ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھے ہیں. آقا حسین کی باتیں، آقا حسین کے علماء اہل سنت، بالخصوص نقیب اہل سنت، نقیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر آصف رضا صاحب قبلہ اور اس محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگ نوجوان ساتھی، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المؤمن الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رقاش خزادہ گل و قبا امداد کن. غوث اعظم ببن بے سر و ساما مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن. یا معین الدین چشتی
قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھر کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنا پیار ہے کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ اپنے بابا صلی اللہ صلی علیہ وسلم شفیعنا و نبینا مولانا محمد وآلہ و اصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زیادہ دیر پریشان نہ ہوں، میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ مجھے 2 بجے جانا تھا، انشاءاللہ 2 بجے مجھے نکل جانا ہے یہاں سے، تو یہ نہ سوچے کہ 2-3 گھنٹے گفتگو کرے گا، میں کوشش کروں گا بہت کم وقت میں اپنی بات آپ تک پہنچا دوں، لیکن گزارش ہے بڑی سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کو سننے کی کوشش کریں۔ رات کافی ہو چکی ہے، یقیناً اس وقت نیند کا بھی خمار ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے 1 بجے کے بعد تقریر کرنا، کیونکہ پھر 2 کام ذمہ ہو جاتے ہیں، ایک جگانے کا کام، ایک سنانے کا کام۔ ایک کام ہو تو آسان ہو جاتا ہے، لیکن 2 کام اگر میں جیسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ جگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف سنانے کی ذمہ داری کافی ہوگی۔ ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ جب دکھے گا نہ کہ چہرے اب چاہتے ہیں کہ ہمیں نیند کی چادر میں چھپایا جائے تو پھر انشاءاللہ گفتگو ختم ہو جائے گی۔ بہت زیادہ دیر نہیں، محبت کے ساتھ بس چند باتیں ملاحظہ کریں کہ ملے گی جنت پیے گا کوثر، قبر میں اس کو یہ چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج اس جلسے پاک کو 2 نسبتیں حاصل ہیں۔ ایک نسبت کربلا کے تاجدار کی ذات کی طرف منسوب ہے، دوسری نسبت حضرت نیک قدم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، تو کوشش کروں گا تھوڑی سی بات، اور تیسری میری اپنی کوشش رہتی ہے کہ تھوڑی سی ناصحانہ گفتگو آپ کے بیچ رکھنا، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا مجمع یہ نصیبوں سے ملا کرتا ہے۔ آپ کا بھی وقت بڑا قیمتی ہے، ہمارا وقت بھی قیمتی ہے، ہم دونوں اپنے اپنے وقت کی قدر کریں، اور جتنی دیر ہم بیٹھے تھوڑا سا توجہ کے ساتھ میری بات سنیں، اور میں بڑی سچائی کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ آپ تک بات پہنچاؤں، بنا کسی تمہید کے سفر کا آغاز بس میں کرنے لگا ہوں۔ دنیا کے اندر جتنے لوگ بھی ترقی کرتے ہیں، اگر ان کی زندگی کو پڑھا جائے تو ان کی کامیابی میں یا تو ماں کی دعا شامل ہوتی ہے یا باپ کی دعا شامل ہوتی ہے۔ اکثر ولیوں کی تاریخ اگر ہم پڑھیں تو ان کی ولایت کے پیچھے ماں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ بات اکثر کہتا ہوں میں، جو لوگ کھیت سے تعلق رکھتے ہیں، زمین سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں کہ اگر فصل اچھی چاہیے تو اچھی زمین ہونی چاہیے۔ اچھی فصل کے لیے اچھی زمین ضروری ہے، اچھی نسل کے لیے اچھی گود ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آنگن میں پھر کوئی صلاح الدین ایوبی آئے، ہماری گلیوں میں پھر کوئی محمد بن قاسم ٹہلے، تو پھر سنیں صرف آنسو بہانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں ایسے کھیتی کے لیے زمین ہموار کرنی ہوگی، اچھی نسل کے لیے اچھی ماؤں کا انتخاب کرنا ہوگا۔ یہ بڑی ضروری بات بتانے لگا، اچھی نسل کے لیے اچھی ماؤں کا انتخاب ضروری ہے۔ جب مائیں اچھی ہوتی ہیں تو نسلیں خود بخود اچھی ہو جایا کرتی ہیں، لیکن ایک المیہ ہے، ہم جب انتخاب کرتے ہیں گود کا تو پھر اچھی گود تلاش نہیں کرتے، مہنگی گود تلاش کرتے ہیں، مہنگی گود تلاش کرتے ہیں۔ وہ کیسے کہ رشتہ وہاں کرانا جہاں 10-15 لاکھ کیش مل جائے۔
تو دور چلایا نہ بھیک مانگنے کا۔ یہ بھی شریفوں کی شرافت میں شامل ہو گئی۔ جہاں 10 لاکھ کیش ملے وہاں رشتہ کرائیے، جہاں پر بلڈنگیں ہوں وہاں رشتہ کرائیے۔ ہم نے یہ سوچ کر کے ایک امیر کی بیٹی کو گھر کی زینت بنایا، لیکن یہ نہیں دیکھا اس کی رات کیسے گزرتی ہے، اس کی صبح کہاں ہوتی ہے، اس کی شام کس حال میں ہوتی ہے۔ جوان جب ہم نے رشتے کے لیے ماں کو بھیجا تو ہم نے ماں سے کہا اس کی آنکھوں کی خوبصورتی بھی دیکھنی ہے، اس کے لب و رخسار کی چمک بھی دیکھنی ہے، اس کی چال کی نزاکت بھی دیکھنی ہے، جب بولے تو اس کی گفتگو کی جو شگفتگی ہے اس کو بھی محسوس کرنا ہے۔ یہ سب کچھ ہم نے تلاش کرایا۔ ماں نے آ کے کہا بیٹے ہونٹ سرخ تھے، آنکھیں شرابی تھی، چہرہ گلابی تھا، بال ناگن جیسے تھے، چال کی بھی تعریف کی، کاش کیا ہی اچھا ہوتا بیٹا یہ کہہ کے بھیجتا۔ ماں رنگ بھلے ہی اس کا 19 ہو لیکن ماتھے کو غور سے دیکھنا، اس کے ماتھے پہ سجدوں کے نشان رکھے لگی۔ جب وہ گفتگو کرے بھلے اس کی زبان میں شائستگی اور شگفتگی نہ ہو، لیکن یہ ضرور دیکھنا جب وہ بولتی ہے تو اس کے منہ سے قرآن کی تلاوت کی خوشبو آتی ہے کہ نہیں آتی ہے۔ اگر یہ سوچ کے ہم نے گود کا انتخاب کیا ہوتا تو خدا کی قسم یاد رکھ، نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے۔ گود تیری ہوتی آنے والا کوئی غلام غوث ہوتا، گود تیری ہوتی آنے والا کوئی غلام عبد القادر جیلانی آتا۔ ہاں بھائی اگر چاہتے ہو نسل اچھی ہو تو انتخاب اچھی گود کا کرنا پڑے گا۔ ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے۔ ہم نے کہیں پہ ضرور کوئی خطا کی ہے جس کا خمیازہ آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ میں بس اپنے موضوع کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ اور ولی کی ولایت کے پیچھے اگر دیکھیں تو اکثر ماں کی قربانیاں نظر آتی ہیں۔ وہ کون نہیں جانتا؟ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ اکبر، ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ جن کے گھر میں ماں ہے نا، مقدر پہ ناز کرنا، مقدر پہ ناز کرنا۔ ایک دن مصلی کے نیچے شکر رکھی تاکہ بیٹا نمازی ہو جائے، پھر رکھی تاکہ بیٹا نمازی ہو جائے، پھر شکر رکھی تاکہ بیٹا نمازی ہو جائے۔ لیکن حالات ہمیشہ سب کے ایک ساتھ نہیں رہتے یکساں، کبھی اتار چڑھاؤ بھی آتے ہیں۔ ایک دن کسی کام سے باہر چلی گئی، بچے کے کھانے کا وقت ہوا، آپ باہر تھی، خیال آیا پیٹ آ گیا ہوگا، لیکن کیا ہوگا جب وہ نماز کے لیے مصلی بچھائے گا، نیچے شکر نہیں ہوگی تو آج ماں سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ ماں ہوتی ہے، ماں نے وہی چاہا تھی وہی دامن پھیلا دیا۔ میرے مالک آج تک میں بیٹے کو تیری راہ میں لانے کے لیے یہ لاکھوں جتن کرتی رہی، اے اللہ اگر آج مصلی خالی رہ گیا تو میرے بیٹے کا اعتماد ماں سے اٹھ جائے گا۔ ماں تھی نا تو سن پیارے، ضروری نہیں ہے اولاد کے حق میں دعا کے لیے ماں رابعہ بصریہ ہو تبھی دعا قبول ہوگی۔ ماں ہوتی ہے، اگر ہاتھ مٹی میں سنے ہو اور وہ ہاتھ اٹھا دینا، خدا کی قسم ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں، مقبولیت کی ضمانت پہلے آ جانا، پہلے مقبولیت کی ضمانت آتی ہے۔ ماں نے وہیں پہ ہاتھ اٹھا دی، مالک میرا بیٹا آیا ہوگا، آج ماں کی لاج رکھ لے۔ جب ماں واپس آئی نا دیر سے، واپس آ کے دیکھا بیٹا سو رہا ہے، اٹھایا ڈرتے ڈرتے، بیٹے بھوک لگی ہے؟ کہنے لگے نہیں امی پیٹ بھرا ہے۔ کیا کھایا؟ کہا ماں وہی شکر اور روٹی۔ بیٹے شکر کہاں سے ملی؟ ماں روز جہاں سے ملتی ہے، روز جہاں سے ملتی ہے۔ ماں کی آنکھ میں آنسو آ گئے، بیٹے بتا اتنی ملی تھی؟ کہنے لگے فرق تھا۔ کہا کیا؟ کہا آج سے پہلے جب بھی ملی نا تھوڑی ملی، مصلی اٹھایا نا تو مصلی کے نیچے شکر کا دریا بہ رہا تھا، شکر کا دریا بہ رہا تھا۔ اللہ اکبر، مائیں اگر بچوں کی پرورش کرے تو بیٹے بابا فرید بنتے ہیں، بابا فرید بنتے ہیں بیٹے۔ وہ حضرت بابا فرید گنج شکر پہ مقدمہ ہوا نا کہ جو انہیں دیکھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے۔ بلایا گیا عدالت میں، مقدمہ تھا، جاتے ہوئے کہنے لگے ماں دعا کرنا، عدالت میں سنوائی ہے۔ کیا بات ہے بیٹے؟ کہا مجھ پہ مقدمہ ہے کہ جو مجھے دیکھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ کہتے کہتے مسکرانے لگ گئے۔ ماں نے مسکرا کے بیٹے کا چہرہ دیکھا، فرمانے لگی فرید یہ تیرا کمال نہیں ہے تو میرا کمال ہے۔ ہاں جی یہ تیرا کمال نہیں ہے تو میرا کمال ہے۔ اما کون سا کمال؟ کہتی مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی۔ فرماتی ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ میں نے تجھے بغیر وضو کے کبھی دودھ پلایا۔ مجھے بتا تو صحیح، وہ ماں تھی کہ بیٹے کو دودھ پلاتی ہے تو وضو کر کے پلاتی ہے؟ وہ آج کبھی اپنے گھر کے کمروں میں چھانک کے دیکھو، کوئی کمرہ ایسا نہیں جس میں 70-80 ہزار کی LCD نہ لگی ہو۔ اور بستر پہ جہاں قرآن ہونا چاہیے وہاں ریموٹ رکھے ہیں۔ ہمیں قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں، ہمیں ریموٹ چلانا تو آ گیا، قرآن کے پارے کھولنا نہیں آئے۔ اور اس کے بعد رونا روتے، اولاد بگڑ گئی، جوتے لے کے باپ کے آگے کھڑی ہو گئی۔
خدا کا واسطہ پرورش اچھی کر، حلال کے لقمے کھلا۔ نئے سروے سے پتا چلا ہے 80% نسلیں حرام کے لقمے سے نکل رہی ہے، انہیں حلال کا لقمہ کھلا۔ جب حلال کا لقمہ حلق میں جائے گا، خدا کی قسم اس کا نور ایسا اندر جائے گا، ایسا اندر جائے گا کہ جب زبان کھلے گی تو زبان پہ گانا نہیں آئے گا، جب بھی آئے گا مصطفیٰ کی نام کا ترانہ آئے گا۔ کتنے حلال کے لقمے ڈھونڈتے، کبھی سوچا میں نے اپنے بارے میں؟ آج دکانوں کے حال دیکھو، اگر کوئی تولنے کا سامان بیچ رہا ہے تو بانٹ جا کے ناپو اس کی، کسی کا 100 گرام کم، کسی کا 50 گرام کم۔ اگر کوئی نپنا لیے بیٹھا ہے تو کوئی میٹر میں 90 سینٹی میٹر لیے بیٹھا ہے۔ مرنا نہیں ہے، 10 سینٹی میٹر لے کر کے تجھے کیا لگتا امیر بن جائے گا؟ اور کبھی جا کے قبرستان میں دیکھ لیا کر، کتنی قبریں ایسی بیٹھی ہوئی ہے کہ آج کوئی مٹی ڈالنے والا نصیب نہیں ہو رہا ہے، کوئی مٹی ڈالنے والا نہیں۔ کس کے لیے حرام حلال ایک کر کے کما رہا ہے؟ یہ جو تیرے مرنے کے بعد تیرے 40ویں کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ان کے لیے حلال طریقہ حرام طریقے سے ہم نے کمایا۔ اور سن، کما کے تو جائے گا، کھائے گے، یہ حساب تجھے دینا پڑے گا، حساب تجھے دینا پڑے گا۔ کوئی کم نہیں ہے، جو بیچنے بیٹھا اس کے ہاتھ میں اتنی لمبی چھری ہے، جو خریدنے جا رہا اس کے ہاتھ میں اتنی لمبی چھری ہے، کم کوئی نہیں۔ وہ جاتا ہے 3 دکانداروں کا، کہتا ہے کتنے کا تمہارا؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ، دکاندار سے کہتا ہے کیا روپے کلو؟ وہ کہتا ہے 10 روپے کلو۔ اگلے والے کے کان میں جا کے کہتا وہ تو 9 روپے کلو دے رہا، تو کتنے میں دے گا؟ جھوٹ دیکھو، وہ 9 روپے کلو دے رہا، تو کتنے میں دے گا؟ اسے دکانداری بڑھانے، اس نے کہا چل 8.5 ہی دے دینا تو۔ پھر اٹھ کے ہاں سے وہاں گیا، اس نے 8.5 لگا دی، بتا تیرا کیا حال ہے؟ تو پھر غریب 8 پہ آ گیا۔ تو میں نے سوچا ہم کسی کی مجبوری کا فائدہ، میں اکثر کہتا ہوں کہ یار وہ دور غلامی کا چلا گیا، لیکن فکر آج بھی باقی ہے، فکر آج بھی باقی ہے۔ کتنی بار مارکیٹوں میں گھومنے جاؤ تو جو ہمارے مارکیٹ کے اندر کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ صحیح ہٹے کٹے ہوتے ہیں، لیکن انہیں کوئی کام نہیں آتا نا تو دکان پہ ہم رکھ لیتے ہیں 300 روپے میں رکھا گیا، 400 روپے میں رکھا گیا، مزدوری 800 روپے ہے تو 300 روپے دے کر کے کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا، کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا۔ ایک دن مرنا ہے، موت کو بھی یاد رکھ۔ رہ گئی بات گھر میں برکت کی تو سن، کسی کو دھوکہ دینے سے برکت نہیں آئے گی، کسی کا حق مارنے سے برکت نہیں آئے گی۔ اگر گھر میں برکت چاہتا ہے، سامنے والا خریدار آیا ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی ہے تو اس کی نیت یہ بھی کر لے تو کہ یہ جو خریدار آ رہا ہے یہ میرے مصطفیٰ کا چاہنے والا آ رہا ہے، آقا کا غلام آ رہا ہے۔ ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ تول کے پورا پورا دے دے، اللہ توفیق دے تو 4 دانے مصطفیٰ کی نسبت سے بڑھا کے دے دے۔ جو ایمانداری سے تول کے دے گا اس سے تیرے گھر کا بھلا ہوگا، جو مصطفیٰ کی نسبت سے دے گا وہ تیری آخرت کا بھلا ہو جائے گا۔ نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، نیتیں ٹھیک نہیں۔ اللہ توفیق دے، حلال روزی کی طرف جائے، حلال کی طرف جائے۔ مزاج بدل گیا، ذرا سی تنگی آ جائے نا، تنگی ذرا سی تو بندہ حرام کی طرف دوڑنے لگتا ہے۔ مجھے بتاؤ، اتنی بڑی جماعت بیٹھی علماء اکرام کی دعائیں چاہتے ہوئے ایک بات کہنے لگا ہوں، سب سے زیادہ سود کا بازار گرم ہے تو مسلمانوں کے بیچ گرم ہے۔ سب سے زیادہ شراب میں اگر ڈوبا ہے تو مسلمان، بیاض اگر لینے پہ تلا ہے تو مسلمان۔ کیا ہمارا خدا سے بھروسہ اٹھ گیا؟ کیا خدا کے سوا ہم نے کسی اور کو رزاق مان لیا ہے؟ یاد رکھیں، رزاق صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ کوشش کریں روزی کو حلال طریقے سے حاصل کریں۔ ذرا سی تنگی آ جاتی ہے، بندے کی نیت ہی خراب ہو جاتی ہے، نیت خراب ہو جاتی ہے، جدھر چاہو ادھر ہاتھ مارنا شروع کرتی ہے۔ نہ دقتیں آئے، ہمارا مزاج ہے اگر کسی کی نیتا سے دوستی ہے نا تو کارڈ جیب میں رکھ کے گھومتا ہے۔ کس چیز کا کارڈ ہے کہ نیتا جی نے دیا تھا، پریشانی آ جائے نا تو یہ کارڈ لے کے آ جانا۔ دنیا میں ایک ایسا دکھا دو جس کے دروازے پہ 3 بار مانگنے جاؤ تو 4تھی بار بھی مسکرا کے دے، کوئی نہیں۔ 3ری بار جاؤ گے کہے گا تو نے پیش ہی بنا لیا، 1 بار دے دیا تو دوبارہ چلا آیا، دوبارہ دیا 3ری بار چلا آیا، تو نے پیش ہی بنا لیا، کچھ کرنا مانگنے کی عادت بنا لی۔ اور یہ تو دنیا کے امیر ہے، وہ کبھی اس رب کی چوکھٹ پہ آ، جتنی بار مانگے وہ اتنا ہی خوش ہوا کرتا ہے، جتنی بار مانگے وہ اتنا ہی راضی ہوتا ہے، اس کی رحمتیں تجھے آواز دیتی رہی۔
اور تجھے تنگ دستی دکھائی دی تو نے سود کی طرف ہاتھ بڑھایا، تجھے غریبی دکھائی دی تو نے پیاز کی طرف ہاتھ بڑھا دیا، تو نے لوگوں کے حق مارنا شروع کر دیے۔ نہیں، تو اپنے کریم رب کی چوکھٹ پہ نہیں آیا، اس کی بارگاہ میں نہیں آیا۔ کاش تو آنسو لے کے اس کی چوکھٹ پہ آ گیا ہوتا۔ اپنے کارڈ پہ ناز کرتے ہو، دیکھو جی میرے پاس فلاں نیتا کا کارڈ ہے، اس لیے کہ مصیبت ہو جائے گی تو میں اس کارڈ کے ذریعے اس سے ملاقات کروں گا، میری مصیبت کو ٹال دے گا۔ سنا کر تجھے کوئی مصیبت آ کے لگی، تجھے ایک کارڈ دیا گیا تھا، اس کارڈ کو دکھایا تو نے، جا کے اس نے تیری سفارش کر دی، تیرا وہ کام ہو گیا، تو خوش ہو گیا کہ نیتا نے کام کیا ہے، وہ یار نیتا نے کارڈ دیا، ہم نے سنبھال کے رکھا۔ ایک کارڈ تجھے مصطفیٰ نے بھی دیا تھا، تجھے کتنا وہ کارڈ یاد ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کارڈ میرے نبی تو دے کے گئے تھے، سن وہ کارڈ یہ کاغذ کا کارڈ نہ تھا بلکہ صلاۃ حاجت کا کارڈ تھا، نماز حاجت کا کارڈ تھا، نماز حاجت کا کارڈ میرے مصطفیٰ نے دیا تھا۔ فرمایا تھا میرے امتی اگر مصیبت ہو جائے تو کسی امیر کے دروازے نہ جانا، کسی دولت والے کے آگے اپنی ناک نہ رگڑنا، مسجد میں آنا، دو رکعت نماز حاجت پڑھنا، ہاتھ اٹھا دینا، وہ اتنا قریب ہے، ایک ضرورت کے لیے آئے گا، تیری 7 رشتوں کی ضرورتیں اپنے کرم سے پوری فرما دے گا۔ ہم مسجد کا دروازہ بھول گئے، ہمیں رب کی چوکھٹ یاد نہیں۔ بھائی کوئی تیاری ہے ہماری؟ آج پریشان ہوتے اولاد بگڑ گئی، اولاد بگڑ گئی، اللہ اکبر۔ نہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھ، حلال روزی لا کے کھلا، اور پھر بیٹے تیرے پیر کی جوتی بن کے نہ رہے تو پھر نام بدل کے رکھ لینا۔ غلطی تو ہم کرتے نہ کہیں نہ کہیں، ہم نے خطا کی ہے، حلال کے لقمے کھلایا کرو، اللہ پہ بھروسہ پکا رکھا کرو، اللہ پہ بھروسہ پکا رہنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، توجہ ہے آپ کی؟ حضرت عمر کا دور خلافت بیٹھے ہوئے ہیں، ایک باپ ایک بیٹا آ گئے، باپ بیٹے دونوں آئے، اور اتفاق دیکھیے دونوں باپ بیٹوں کا چہرہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کبھی باپ کا چہرہ دیکھ رہے، کبھی بیٹے کا چہرہ دیکھ رہے۔ باپ کہنے لگا حضرت جی بات کیا ہے؟ فرمانے لگے مجھے تعجب ہو رہا ہے، کس لیے؟ کہ تم دونوں کا چہرہ ایک ہے۔ وہ باپ کہنے لگا حضرت جی یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس سے بڑے تعجب کی بات میں بتاؤں آپ کو۔ حضرت عمر کہنے لگے بتاؤ۔ سنیں، اللہ آپ کی سمجھ میں یہ میری بات اتارتے جو میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ پہ بھروسہ دیکھو کتنی بڑی چیز ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے بتا کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت جی میں تاجر تجارت کرتا تھا، بیوی امید سے تھی پردیس جانے لگا، بیوی دروازے تک چھوڑنے آئی، اس نے یوں شکم پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگی سرتاج پردیس جا رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو میری بیوی نے کہا اس کو کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے میرے منہ سے نکل گیا اللہ کس کے؟ زور سے بولے کس کے؟ اللہ کے سہارے۔ وہ کہتے حضور میں بیوی کو چھوڑ کے چلا گیا، میں نے مہینوں باہر گزار دیے، جب واپس آنے لگا میرے دل میں خیال تھا اگر بیٹی ہوگی تو یہ نام رکھوں گا، بیٹا ہوگا تو یہ نام رکھوں گا۔ کہا اسی خوشی میں مگن چلا آ رہا تھا، جب میں بستی میں پہنچا، میں اپنے گھر کے پاس پہنچا، میں نے دیکھا میرے دروازے پہ تالا لگا، میں نے تالا لگا دیکھا، میں نے پڑوس کے لوگوں سے پوچھا بتاؤ تو صحیح میری گھر والی تھی وہ کہاں ہو گئی، اس کا کیا بنا؟ تو پڑوس کے کچھ لوگ آگے اکٹھا ہو گئے، کچھ کے آنکھ میں آنسو تھے، کوئی آنسو صاف کر کے کہنے لگا تجھے پتا نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا تو جب گیا تھا تیری بیوی امید سے تھی بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا، اسی درد میں تیری بیوی کا انتقال ہو گیا، جب انتقال ہوا ہم نے تیرے آنے کا انتظار کیا لیکن تو نہیں آیا، تیرا انتظار کرتے کرتے ہم نے تیری بیوی کو دفن کر دیا۔ اب بچے کا کیا بنا؟ اب بچے کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اسی حال میں ہم نے خاتون کو قبرستان دفن کر دیا تھا۔ وہ کہتا یار چلو کوئی بات نہیں، انتقال ہو گیا بیوی کا، کم سے کم مجھے میری بیوی کی قبر کا نشان بتاؤ، کیا کرے گا؟ کہا فاتحہ پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کہتا حضرت عمر میں بیوی کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے گیا، کہ میں نے ہاتھ اٹھائے، جب واپس پلٹنے لگا مجھے ایسا لگا جیسے بیوی کی قبر میں آگ لگ رہی ہو۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، میں سوچنے لگا ہو سکتا ہے یہ میری ذہن میں اٹھنے والی کوئی اپنے خیال کی کوئی تصویر ہو، کہ یہ سوچتے میں واپس آ گیا، لیکن میں بستر پہ لیٹا، مجھے سکون نہیں ملا۔ میں نے آدھی رات گزرنے کے بعد میں نے قبر کھودنے کا سامان لیا، آدھی رات کو قبرستان پہنچ گیا، دل میں خیال تھا یار جا کے دیکھو میری بیوی کی قبر میں آگ کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، وہ تو نمازوں کی بھی پابند تھی، وہ تو روزے کی بھی پابند تھی، کبھی شوہر کی نافرمانی بھی نہیں کی، پھر اس کی قبر میں آگ کا کیا مطلب؟ کہتا حضرت جی میں برداشت نہ کر سکا، میں نے جا کے قبر کھولی، جیسی قبر کھولی تختہ ہٹایا، کیا دیکھتا ہوں کفن بھی سلامت ہے، بیوی بھی سلامت ہے، کہا کوئی آگ نہیں تھی۔ فرمانے لگے جب میں نے حضرت جی جب تختہ ہٹایا کفن سلامت دیکھا، پھر تختہ رکھنا چاہتا تھا کہ قبر سے
بچے کے رونے کی آواز آ جاتی ہے. جیسی قبر سے بچے کے رونے کی آواز آئی, حضرت جی میں بات تھا برداشت نہ کر سکا, میں نے قبر میں چھلانگ لگا دی. جب اترا کیا دیکھا, میرا یہی بیٹا ماں کے سینے پہ سر رکھ کے رو رہا تھا. میں نے بیٹے کو سینے سے لگایا, قبر کے باہر آیا اور مٹی قبر پہ ڈالی, تختہ لگایا, رب کی بارگاہ میں التجا کرنے لگا, مالک تو بڑا کریم ہے, زندگی دینا چاہے تو قبر کے اندر بچے کو زندگی دے دیتا ہے. حضرت جب اتنی بات کہی تھی, غیب سے آواز آئی تھی, نادان تو نے پہچانا نہیں ہے, ہماری رحمت کو پہچانا نہیں ہے. یاد کر جب تو گھر سے چلا تھا, تیری بیوی نے تجھ سے کہا تھا کہ اس بچے کو کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو, تو تو نے کہا تھا اللہ کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں. او خدا کے بندے, او سن تو صحیح, جب تو گھر سے چلا تھا تو نے بچہ ہمارے حوالے کیا تھا, اس لیے بچہ زندہ لوٹا رہے ہیں. اگر بیوی ہمارے حوالے کر دیتا تو بیوی کو بھی زندہ بچہ سے ملا. بھروسہ ہے ہمارا اللہ پر اتنا. آج چلتے تو بچہ کہتا تھا بائے بائے ٹاٹا. یہ ہم نے سکھایا. ہمارے اسلام سے بہتر کسی کی بھی تعلیم نہیں ہے. جب گھر سے چلا کرو فی امان اللہ کہا کرو, خدا حافظ کہا کرو, رب کے حفظ و امان میں دے کے چلا کرو. خدا کی قسم آج آئے دن چلتے پھرتے حادثے ہو رہے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. ہاں کتنے ایسے حادثے ہوتے ہیں کہ شکلیں پہچانی نہیں جاتی. گھر سے چلا کرو نا تو ماں باپ کی دعائیں لے کے چلا کرو, ان کی دعائیں لے کے چلا کرو. لیکن افسوس, جوان افسوس ہے, جب گھر سے جاتا ہے نا تو 2 روپے کمانے لگے تو پھر مڑ کے ماں کو نہیں دیکھتا کہاں بیٹھی ہے, کس حال میں ہے. ماں کو نہیں دیکھتے, ماں دیکھتی رہ جاتی ہے. بیٹا مڑ کے بھی نہیں دیکھتا. اسی دن کے لیے ماں نے پالا تھا ہمیں کہ ہم مڑ کے بھی ایک بار ماں کا چہرہ نہ دیکھیں. وہ یہاں جلسے میں نعرے بات میں لگا, پہلے ماں کو راضی کر کے آ. میری بات یاد رکھنا, اگر ماں ناراض ہونا تو پھر کعبے کے سجدے بھی قبول نہیں ہوں گے. کعبے کے سجدے بھی قبول نہیں ہوں گے. ماں سے پیار کرو نا تو پھر اس کی عزت بھی کیا کرو. میں ابھی ہاتھ اٹھوا لوں, ہر بندہ اٹھا دے گا کہ میں ماں سے پیار کرتا ہوں. نہیں, میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا. اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم نے ماں کی قربانیوں کا صلہ اسے دیا کہ نہیں. ماں ایک بار کہتی بیٹے تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جایا کر. اتنا وقت ہمارے پاس نہیں, ہم 5 منٹ ماں کے پاس بیٹھ کے گزارے لیں. شہید کربلا کی ذات سے منسوب ہے یہ محفل. امام حسن کی زندگی آپ دیکھیے, آپ نے پوری زندگی اپنی امی کے ساتھ کبھی بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا تھا. ہاں 7 سال ماں کے سامنے حضرت امام حسن نے گزارے, لیکن کبھی ماں کے ساتھ بیٹھ کے ایک پلیٹ میں نہیں کھایا. پوچھا گیا کیوں؟ آپ فرماتے تھے میں نے اس لیے کبھی ماں کے ساتھ نہیں کھایا, کہیں ایسا نہ ہو میں اور میری امی ایک پلیٹ میں بیٹھ کے کھائیں تو جس لقمے پہ میری ماں کی نظر ہو وہ میں اٹھا کے دھوکے سے کھا نہ جاؤں. یوں ہی کوئی شہید اعظم نہیں بن جاتا. فرماتے میں نے اس ڈر سے کبھی ماں کے ساتھ نہیں کھایا کہ جس پہ ان کی نظروں کہیں وہ میں نہ کھا لوں اور میری ماں مجھ سے کہہ نہ پائے اور یار شہید کربلا سے پیار کرتے ہو تو کردار بھی اپناؤ. کیا زندگی تھی ان کی, وہ 3 دن کا فاقہ گھر کے اندر تھا. 3 دن سے شہزادوں نے کچھ نہیں کھایا. 3 دن کے بعد جب ایک روٹی میسر ہوئی, ماں نے روٹی اٹھائی شہزادوں کو دے دی. فرمایا بیٹو آدھی آدھی کھا لو. بیٹوں نے روٹی وہیں چھوڑ دی. کہنے لگے ماں ہم نہیں کھائیں گے. جب اتنا کہا نا نہیں کھائیں گے, کیوں نہیں کھاؤ گے؟ کہا ماں ہم نہیں کھانا چاہتے. ماں نے کہا سچ بتانا بیٹو کیا تمہیں بھوک نہیں ہے؟ اللہ اکبر, اتنی بات کہی نا تو شہزادوں کی آنکھ میں آنسو آ گئے. رو کے کہنے لگے ماں بھوک تو لگی ہے. کہا پھر کیوں نہیں کھاتے؟ کہنے لگے ماں ہم کھا لیں اور تم بھوکی رہ جاؤ. ڈر گئے قیامت میں مصطفیٰ پوچھ لیں کہ ماں کو فاقہ رکھ کے تم پیٹ بھر کے سوتے رہے تو ہم مصطفیٰ کو قیامت میں کون سا جواب دیں گے؟ مجھے بتا 8 دن گزر جاتے, ماں سے پوچھتے تک نہیں تم نے روٹی کھائی کہ نہیں. دسترخوان پہ بیٹھے, بیوی نے دسترخوان لگایا. بیوی سے پوچھتے تم نے کھا لیا محترمہ؟ اس نے کہا جی میں کھا چکی ہوں. تب تو کھا رہا ہے؟ وہ ایک بار لقمہ ہاتھ میں لے کے کھانے سے پہلے پوچھ میری ماں نے بھی کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے, میرے باپ کے حلق سے بھی روٹی اتری ہے کہ نہیں. وہ کبھی خود بھی جا کے پوچھ لیا کر. ہم تو مطلب ہی نہیں سمجھتے ماں کی ممتا کا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں باپ کا پیار کیا ہوتا ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہم تو آگے دنیا میں بھی ان کی ضرورت ہی نہیں. خدا کی قسم یہ زمین کے اوپر ہو تب بھی اولاد کے کام آتے ہیں, اور زمین کے نیچے چلے جائیں تب بھی اولاد کے کام آیا کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے الملفوظ شریف میں ایک واقعہ تحریر فرمایا ہے. فرماتے باپ بیٹے تجارت کے لیے جا رہے تھے قافلے کے ساتھ. راستے میں باپ کی طبیعت خراب ہوئی. جب طبیعت خراب ہوئی نا باپ کی
تو قافلہ ٹھہر گیا، اسی بیچ انتقال ہوا باپ کا، وہیں دفنایا، قافلہ آگے بڑھ گیا۔ جب قافلہ آگے بڑھا نا تو یہ اپنا تجارت کر کے واپس پلٹے، واپس آئے تو پھر اسی قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، شام کا وقت ہونے لگا تھا، بچے کو خیال آیا چلو کیوں نہ باپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھ دوں۔ قافلے والوں نے کہا یار شام ہو رہی ہے، رکے گا تو اندھیرا ہو سکتا ہے، یہاں جنگل ہے، جانور ہیں، درندے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس خیال کے آتے ہی بیٹے نے آگے بڑھنا شروع کیا۔ حالات فرماتے جب بیٹا آگے بڑھا نا پیچھے سے ایک بڑی سخت تیز آواز آئی جس نے اس بیٹے کے جسم کا ایک ایک بال ایک ایک رونگٹا کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر، اس نے مڑ کے دیکھا نا آواز دینے والا نہیں تھا لیکن آواز تھی، اللہ اکبر، جانتے ہو آواز کس کی تھی؟ وہ کسی اور کی آواز نہ تھی، اعلیٰ حضرت فرماتے یہ اس بیٹے کے باپ کی آواز تھی جو قبر میں لیٹا ہوا تھا۔ اور آواز کیا تھی؟ اس اندر سے قبر کی آواز آئی تھی، اے بیٹے تجھے جان سے اتنا پیار ہے کہ تو اپنے باپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھے بغیر جا رہا ہے، تجھے شام کا اتنا خوف ہے کہ تو باپ کی قبر پہ رک کے فاتحہ نہ پڑھ سکا۔ باپ کی قبر سے آواز آئی تھی، نادان بیٹے سن، اگر آج میری جگہ تو لیتا ہوتا، تیری جگہ میں کھڑا ہوتا اور کوئی میری راہ میں بجائے کانٹوں کے انگارے بچھا دیتا، بیٹے اگر انگاروں پہ چلنا پڑتا تو میں انگاروں پہ چل کے آتا اور تیری قبر پہ فاتحہ پڑھے بغیر واپس نہیں جا سکتا تھا۔ یہ باپ ہوتا ہے، بتا تو صحیح کیا ہم اتنا پیار کرتے باپ سے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ ہمیں خیال آیا باپ کا؟ کبھی نہیں۔ آج تو بندہ سوچتا ہے یہ بلڈنگ میری محنت کی ہے، یہ عمارت میری محنت کی ہے، تیری اوقات نہ تھی محنت دیکھتا ہے؟ آج یہ آدھار سے نام ہٹا کے دیکھ، خدا کی قسم معاشرے میں کوئی تجھے بیٹھنے کرسی نہیں دے سکتا، صرف نام ہٹا کے دیکھ آدھار کارڈ سے، اوقات پتہ چل جائے گی۔ یہ جو ترقیاں ہوتی ہیں نا یہ تیرا کمال نہیں، یہ ماں باپ کی دعاؤں کا کمال ہے، ماں باپ کی دعاؤں کا کمال ہے۔ ورنہ یاد رکھو اگر آج باپ کی قدر نہیں کرو گے تو کل دولت ہوگی، باپ نہیں ہوگا بہت ہوگی، کل دولت ہوگی ماں نہیں ہوگی بہت ہوگی۔ وہ دن یاد آئیں گے کہ جب ہم غریب تھے، ہمارے ماں باپ ہمیں بچپن میں کبھی کاندھے پہ اٹھا کے لے کے جاتے تھے، کبھی سائیکل پہ بٹھا کے لے کے جاتے تھے، اور تیری ایئر کنڈیشن گاڑی تجھے رونے پہ مجبور کرے گی۔ خدا رہا ان کی عزت کر لو، ماں کو باپ کو اولاد سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ چل تجھے لے کے چلوں امام حسین کی والدہ کی بارگاہ میں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے وصال کا وقت آیا، سنیں اور آخرت کی تیاری خود بھی کریں، گھر والوں کو بھی ذرا سمجھائیں۔ وصال کا وقت آیا نا، آپ اپنے گھر میں جلدی جلدی جھاڑو دینے لگی، گھر کی صفائی کی، اچانک مولا کائنات مولا علی آ گیا، بیوی کو کام کرتے دیکھا نا، خوش ہو گئے، خوش ہو کے کہنے لگے لگتا آج میری فاطمہ کی طبیعت ٹھیک ہے۔ یہ جملہ کہہ کے آگے بڑھے، فاطمہ خیر تو ہے؟ دیکھا نا کہ جو آپ کے پاس خاتون تھی وہ کونے میں کھڑی تھی، خیر تو ہے؟ کہ ہاں ٹھیک ہے علی، میں نے سارے کپڑے دھل دیے، یہ جو امامہ ہے نا یہ بھی دے دیں اپنا۔ کہا کس لیے؟ کہا بس یہ رہ گیا، باقی سارے کپڑے دھل چکی ہو، علی امامہ بھی دے دے۔ حضرت علی نے امامہ شریف اتارا، حضرت فاطمہ کو دے دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ نے کپڑے دھو کے فارغ ہوئی، دونوں بیٹوں کو بلایا، بلانے کے بعد غسل دیا، چہرہ دھویا، اور جب اس دونوں شہزادوں کے بالوں میں تیل ڈالنے لگی نا، اچانک آنکھ میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ حضرت علی کی نگاہ پڑ گئی، فاطمہ کیا بات ہے، خیر تو ہے؟ آج بیٹوں کو تیار کرتے ہوئے کیوں روئی؟ حضرت فاطمہ کی آنکھ میں آنسو تھے، کہنے لگی علی اس خیال نے رلا دیا، آج کے بعد میرے بیٹوں کو غسل کون دے گا، آج کے بعد میرے بیٹوں کا چہرہ کون دھلے گا۔ اتنا سنا حضرت علی کی آنکھ میں آنسو، فاطمہ کیا کہہ رہی ہو؟ فرماتی ہاں علی آج ہم دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ کہا فاطمہ یہ بات نہ کہیں، اللہ کے واسطے زبان اپنی سنبھالے، یہ جملے نہ کہیں۔ کہنے لگے علی میں نے غلط نہیں کہا ہے، رات کو تہجد کے بعد میں مصلی پہ بیٹھی تھی فجر کے انتظار میں، میری آنکھ لگی، میرے خواب میں میرے نام مصطفیٰ آئے تھے اور کہہ رہے تھے فاطمہ میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں، لگتا ہے علی آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ اللہ اکبر، حضرت علی نے حضرت فاطمہ زہرا کا ہاتھ تھام رکھا ہے۔ جیسے آپ نے شہزادوں سے فارغ ہوئی، فرمایا شہزادوں جاؤ نانا کے مزار پر میرا سلام کہہ کے آ جاؤ۔ دونوں شہزادوں کو مصطفیٰ کے مزار پر بھیجا۔ ماں کیا ہوا کرتی ہے، وہ یار کبھی ماں کو بھی یاد کر لیا کرو، زندگی پردیس میں گزار دیتے ہو، 6 مہینے ماں باپ کو فون تک نہیں کرتے ہو، کہتے ہو کمانے سے فرصت نہیں ملتی، وہ یار یہ دولت چند منٹوں میں مل سکتی ہے، لیکن ماں باپ چلے گئے تو پھر صدیوں میں نہیں ملا کرتے ہیں، پھر مرنے تک ان کی زیارت نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر پردیس گئے ہو تو ماں باپ کی عزت کیا کرو، ماں باپ اگر فون کر کے کہتے بیٹے طبیعت خراب ہے تو یہ مت دیتے کہ 10,000 دے کے ماں کا علاج ہو جائے گا، 15,000 دے کے ماں کا علاج ہو جائے گا، 20,000
15,000 दे के माँ का इलाज हो जाएगा। दावे के साथ कहता हूँ, अगर तू 15,000 रुपए महीने के माँ को देता है तो माँ को 15,000 न दे, उसमें से 15,000 अपने आने जाने के किराए पे लगा। खुदा की कसम 30,000 की दवा माँ को वो सुकून नहीं दे सकती है जो तेरी 5 मिनट की ज़ियारत माँ बाप को तुमको सुकून दे सकती है। कभी परदेश से माँ बाप के लिए आ भी जाया, लौट के आया अपने माँ बाप के लिए। ये चले गए बहुत याद आएंगे, इनसे ज्यादा चाहने वाला तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। दावे के साथ कहता हूँ, मैं सच्ची बात कहता हूँ। मुझे 500 रुपए दे के कहो मौलवी दुआ कर, मैं भी कहता हूँ अल्लाह इसका भला कर। हल्दी लगी ना फिर करी, रंग चोखा आ गया। क्या लगा मेरा? तुमने 1000 दिए थे दुआ कर, तो मैंने कर दी। बात बता, जो बिना लालच के, बिना मतलब के आधी रात को उठ के दिल से आंख में आंसू लेके कहते हैं अल्लाह हमारी खैर है, हमारे बेटों को सलामत रखना। कायनात में कोई जात इनके अलावा नजर आती है? मुझे बताओ तो सही। ओ यार, सफेद दाढ़ी वाले बैठे हो, सफेद बाल हो गए हो, जरा मुल्क माजी की तरफ देख। क्या आज भी माँ को याद करें? ऐसा नहीं लगता कि आज भी दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार कर रही है? क्या आज की उसकी ममता ये महसूस नहीं कराती है? क्या आज भी देर हो गई घर से निकले, माँ हमें गलियों में तलाश कर रही है? जरा सी देर के लिए तुम खो जाते थे, माँ ढूंढने निकल जाती थी। आज 3-3 दिन हो जाते हैं माँ को खोए हुए, क्या बेटा ढूंढने निकला? ये कड़वी सच्चाई है। मुझे जन्नत बांटनी नहीं आती। मैं साफ कहता हूँ, जन्नत ज़हरा के बाबा की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफ़ा चाहेंगे, और मुस्तफ़ा उसे जन्नत देंगे जो माँ बाप का भी प्यारा होगा, खुदाए पाक का भी प्यारा होगा। अमल में अपने सच्चाई लाई। कब तक अपने आप को धोखा देते रहेंगे? कब तक? कभी आईने का सामना करें खड़े होकर के। वो बेटा जिसने माँ को तमाचे से मारा हो, कल जाकर के मुहर्रम शरीफ में काबे पे गिलाफ चढ़वाए, तो क्या वो ये समझता जन्नती हो जाएगा? माँ बाप कोई हम इतनी है आम चीज नहीं जितनी हम लोगों ने समझ रखी है। माँ बाप होते हैं। खातून जन्नत कहती शहजादों को जाओ नाना के मज़ार पे सलाम करके आओ। उसके बाद हजरत अली का हाथ थामा, अली कुछ बात करनी है, कुछ मौका देंगे? हजरत अली साहब अंदर कमरे में आई और बैठ के कहने लगी दामन फैला के, अली मुझसे कोई खता हो गई हो तो माफ कर दे। ये किसकी कहानी है? वो जो खातून जन्नत है, जो मलकाए जन्नत है, जो जन्नती औरतों की सरदार है, उसकी कहानी है साहिब। वो कहती है अली कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना। अली कहते फातिमा किस खता की बात करती हो? पूरी जिंदगी सब्र के साथ गुजारी, कभी जबान पे शिकवा नहीं आया। फातिमा ऐसी बात ना करे। हजरत फातिमा कहती अली हो सकता है तुमने मुझे रोटी बनाने का हुक्म दिया हो, मैंने खाना बनाने में किसी काम की वजह से ताखीर कर दी हो। अली मेरी इस खता को माफ कर देना। तुमने कपड़े धोने का हुक्म दिया हो और मुझसे कपड़े धोने में ताखीर हो गई हो, अली मेरी इस खता को माफ कर देना। हजरत अली की आंख में आंसू थे। आपने सैयदा के दोनों हाथ पकड़े, आंख में आंसू भर के कहते हैं फातिमा मैंने तुझे रब की रजा के लिए माफ कर दिया, लेकिन फातिमा मुझे तू भी माफ कर देना। सरताज कैसी बात कर रहे हो? कहते ए फातिमा पूरी जिंदगी तूने मेरे साथ गुजारी, लेकिन अली कभी तेरी ख्वाहिशों को पूरा न कर सका। तूने कभी जिंदगी में अली से अपनी मर्जी के मुताबिक लिबास ना मांगा, इसलिए कि अली नहीं दे सकता था, इसलिए कभी तूने अली से अपनी मर्जी के मुताबिक खाना नहीं मांगा। जब घर से चली थी तो बाबा ने कहा था फातिमा मेरे अली से ऐसा सवाल मत कर देना जिसको पूरा करने में मेरे अली को दुश्वारी हो जाए। ए फातिमा वाकई से तो जिंदगी गुजारी, लेकिन कभी सवाल पर रोटी का सवाल नहीं आया। मुझे डर है फातिमा कहीं कयामत में मुस्तफा से ये ना कह देना इसके घर छोड़ के आए थे जिसने पेट भर के कभी खाना ना दिया, उसके दरवाजे छोड़ा था मुझे जिसने कभी नए कपड़े ना पहनाए, इसलिए फातिमा माफ कर देना। हजरत फातिमा ने अली के हाथ पकड़े हैं और उसके बात करती है। अगला जुमला जरा गौर से सुनना प्यारे, अल्लाह से बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अगला जुमला कहती है ए अली मेरे इंतकाल के बाद आज फातिमा तुम्हें इजाजत देती है कि मेरे बाप जिससे चाहो निकाह कर लेना। आज तुम्हें उस पाबंदी से फातिमा आजाद कर रही है। तुम जानते हो कौन सी पाबंदी थी? अल्लाह अकबर। एक दिन हजरत अली ने फैसला किया कि रिश्ता अबू जहल की बेटी का आया था, आप उससे निकाह करना चाहते थे। ये बात सैयदा फातिमा के कानों तक आई कि अली अबू जहल की बेटी से निकाह करना चाहते हैं। इतना सुनना था, शहजादे को गोद में लिया, मुस्तफा की खिदमत में गई। आका आज मैंने ऐसा सुना है अली अबू
जहल की बेटी को मेरे ऊपर लाना चाहते हैं। अल्लाह पर बाप बाप होता है, वो बात बात में बीवियों को गाली देने वालों, बाप बाप में बीवियों को बाप ताना देने वालों, खुदा के वास्ते किसी की बेटी का दिल न दुखाया करो, किसी को ताने न दिया करो। और तुम क्या जानो, जब बेटी तड़पती है तो बाप का कलेजा धड़क जाया करता है। उठा मुस्तफा की किताब के बार की, हजरत फातिमा हुजूर के पास आई, या रसूल अल्लाह, अली ने फैसला किया है वो दूसरा निकाह करने जा रहे हैं। मेरे हुजूर ने मिंबर पे मस्जिद के जाके बैठे नबी के और आवाज दी, आओ सारे सहाबा आ गए। हजरत अली भी आ गए। फरमाया आईना अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब कहाँ है? उठ के खड़े हो गए। कहा या रसूल अल्लाह फरमाइए। आका फरमाते सुना है तुम मेरी फातिमा पर दूसरी बीवी लाना चाहते हो। गर्दन झुकी हजरत अली की, जी या रसूल अल्लाह सच सुना है। आका फरमाते हैं ए अली तेरे अलावा हर शख्स को एक वक्त में 4 बीवियों की इजाजत है, लेकिन तुझे मेरी बेटी के होते हुए दूसरे निकाह की इजाजत रखी है। फातिमा कहती है ए अली जो पाबंदी मेरे बाबा ने लगाई थी आज वो पाबंदी फातिमा खुद हटा के जा रही है। फरमाया अली मेरे बाद जिससे चाहो निकाह कर लेना, लेकिन अगली बात जो फरमाती अली निकाह करोगे, जाहिर है वक्त दोगे बीवी को, लेकिन अली मेरे जाने के बाद निकाह के बाद मेरे बच्चों को न भूल जाना, ये माँ होती है। अली जहां 28 दिन अपनी बीवी को दो रातें मेरे बच्चों के बीच गुजार लिया करना, 2 रातें मेरे शहजादों के साथ गुजार लिया करना, और तीसरी बात अल्लाह तौफीक दे तुम्हारी समझ में ये बात आ जाए और आज ही से पाबंदी हो जाए, हया हमारे घर का जेवर बने। हजरत फातिमा ने कहा था अली आज तक दिन के उजाले में आते रहे, लेकिन आज के बाद अपने घर में दिन के उजाले में मत आना। अल्लाह हजरत अली कहते फातिमा घर मेरा दर मेरा क्यों ना आना? फरमाने लगी अली तुम जानते हो तुम्हारी जो बेटी ज़ैनब है ना वो तुमसे इतनी हया करती है, जब तुम दिन के उजाले में घर में आते हो वो मेरी कमर का सहारा लेके छुप के खड़ी हो जाती है। अली मेरे इंतकाल के बाद अगर तुम दिन में घर आओगे मेरी ज़ैनब किसकी कमर के पीछे छुपेगी? अगर वो सामना हो गया तो मेरी ज़ैनब हया से पानी पानी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। ये राज कब खुला? ये राज तब खुला जब हजरत अली के विशाल का वक्त आया। आप बिस्तर पे लेटे थे, जब आपने तीसरी वसीयत फरमाई थी कि मेरा तीसरा काम रह गया है वो कौन करेगा? कौन सा काम? तो आपने फरमाया था कि मैं दमिश्क की जामा मस्जिद में, कुफा की जामा मस्जिद में खुतबा दे रहा था तो शोर कर दिया था बलवाइयों ने, खुतबा अधूरा रह गया था। इस खुतबे को कौन पूरा करेगा? तो सर पे चादर डाल करके अली की शहजादी सैयदा ज़ैनब आगे आई थी, कदम पकड़ के कहा था बाबा सजदे का हक अजीज हुसैन अदा करेंगे और वो आपकी मसरत का हक हसन अदा करेंगे, लेकिन खुतबे की बात आपकी ज़ैनब अदा करेगी। तब हज़रत अली ने कहा था फातिमा आज तक मैंने कभी नजर भर के ज़ैनब तुझे नहीं देखा है, आज अपने बाप को चेहरा दिखा। हजरत ज़ैनब ने तब अपने चेहरे से दुपट्टा हटाया, बाप के सामने आई, हजरत अली की चीख निकल गई, रो के कहा था शहजादो आज बात पता चल गई कि ज़ैनब इतनी हया क्यों करती है। कहा बाबा किस लिए? फरमाते सुनो अगर कोई चाहता है कि फातिमा की ज़ियारत करे तो मेरी ज़ैनब का चेहरा देख ले, फातिमा का चेहरा नजर आ जाए। अल्लाह अकबर। ये हया थी सैयदा ज़ैनब, ये उनके घर की हया। फरमाने लगी अली मेरे इंतकाल के बाद कभी दिन के उजाले में घर में कदम न रखना। पूरी जिंदगी हजरत अली ने दिन के उजाले में घर में कदम नहीं रखा। एक बेटी की हया करिए। मैं पूछूं उन बेटों से जो बहनों को आधे नंगे बदन के कपड़े पहना के गाड़ी में बैठा के घुमा करते और उसके बाद अपनी तबाही और बर्बादी का रोना रोते। पर्दा इनसे सीखो, हया इनसे सीखो। जब हजरत सैयदा सकीना के गले में रस्सी पड़ी थी ना, वो यजीद के दरबार में जब पेश किया गया था, जब इनको तो यजीद ने कहा था ये बच्ची कौन है, ये बच्ची कौन है? तो सुने हजरत उम्मे बनीन आगे बढ़ी, नहीं हजरत नाम जहन में से निकल गया, जो आपके साथ खातिमा थी जो पूरे सफर में रहे, हजरत फिजा, वो आगे बढ़ी और फरमाने लगी कि ये हुसैन की शहजादी। उसने कहा चुप, मुझे इस बच्ची से पूछना है, इस बच्ची से पूछना। तो गले का फंदा इतना सख्त था कि हजरत सकीना की आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो हजरत फिजा कहने लगी जालिम अगर इसी बच्ची से पूछना है तो कम से कम गले की रस्सी तो ढीली कर। जब एक यजीदी आगे बढ़ा ना रस्सी ढीली करने के लिए, हजरत सकीना ने दौड़ लगाई और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कदमों से लिपट गई।
جب ایسا ہوا نا تو حضرت فضہ نے کہا ظالم حیا کر، یہ حسین کی بیٹی ہے، یہ مر تو سکتی ہے، کسی کتے کا ہاتھ اپنے بدن پہ لگنے نہیں دے سکتی۔ اللہ اکبر۔ پھر امام زین العابدین کے ہاتھ کھولے گئے، امام زین العابدین نے پھر حضرت سکینہ کے گلے کی رسی ڈھیلی کی، تب آپ نے اپنا نام بتایا تھا۔ یہ حیا ان کے گھر کی ہے، یہ پردہ ان کے گھر کا، اور خدا کی قسم دنیا جانتی ہے اس حیا والے گھر نے جن بیٹوں کو پالا، آج نہیں صبح قیامت تک ان بیٹوں کی کوئی مثال نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا ان بیٹوں کی مثال۔ کتنے شان والے بیٹے، اللہ سلامت رکھے۔ کربلا والوں سے پیار کرو، کربلا والوں سے عشق کرو۔ ضروری نہیں ہے، ہم شیعہ نہیں ہیں جو صرف 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک حسین کو یاد کریں۔ خدا کا شکر ہے ہم سنی بنے لگے ہیں، ہمارا ایمان ہے ہر دن حسین کا ہے، ہر گھنٹہ حسین کا ہے، ہر منٹ حسین کا ہے، ہر لمحہ حسین کا ہے۔ کہاں کہاں سے نکالو گے حسین کو؟ ہر نماز کا سجدہ حسین کا ہے، سجدے کی ہر تسبیح حسین کی ہے، اور تسبیح کا ہر حرف حسین کا ہے۔ اور یار یہ جو سینے میں سانسیں چل رہی ہیں نا، ہر سانس حسین کی ہے، ہر سانس حسین کی ہے۔ کتنے شان والے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ شہید کربلا ہے، ان کی زندگی آپ دیکھیں۔ کربلا میں پورا خاندان شہید ہوا، شہید ہوا نا؟ کتنے شہید ہوئے تھے؟ بولیں سارے، بولیں 72 شہید ہوئے نا۔ ابھی علامہ آصف صاحب نے بتایا تھا نا، 72 شہید ہوئے۔ اور حبیب ابن مظاہر وہ حسین کے، میرے آقا حسین کے بچپن کے ساتھی اور ان کے نوکر بھی تھے۔ آج ان کے قدموں میں جو قبر ہے نا، وہ اسی لیے بنی ہے کہ آج بھی ان کی قبر سے آواز آتی ہے، آقا سے ملنے سے پہلے تمہیں نوکر سے ملنا پڑے گا۔ ہاں، جو آقا حسین سے ملنے جاتا ہے پہلے حبیب ابن مظاہر کی قبر پہ جاتا ہے، پھر امام حسین کی قبر تک پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی یہ ان کے پہرے داری کا معاملہ ہے۔ سوچے تو صحیح۔ بس میں بات کو بہت زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا، سنے غور سے کتنے شان والے ہیں، کتنے شان والے ہیں۔ یہ کربلا سے جب قافلہ چلا نا تو چلتے چلتے قافلہ بہت ساری منزلوں اور بہت ساری وادیوں سے گزرا، بہت ساری وادیوں سے گزرا۔ حد ہوتی ہے خدا کی قسم، ظلم کی بھی انتہا ہوتی ہے، انتہا ہوتی ہے۔ امام سجاد، امام زین العابدین کے ہاتھوں میں نا بیڑیاں، وہ ہتھکڑی پیروں میں بیڑیاں تھی۔ تو جب ایک بستی سے گزرے نا، ایک شخص آگے بڑھا، اس نے کہا امام زین، اس نے کہا قیدی میرے حق میں دعا کر دے، قیدی میرے حق میں دعا کر دے۔ آپ نے یوں گردن اٹھائی، فرمانے لگے تو کون ہے قیدی سے دعا کرا رہا ہے؟ اس نے کہا تیرا چہرہ بتا رہا ہے تو قیدی ہے مگر بے قصور ہے، تو قیدی ہے مگر بے قصور ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے کیسے پتا چلا کہ میں بے قصور ہوں؟ اس نے کہا میری کتاب میں لکھا ہے، قادسیہ کا چوک ہوگا، جمعے کا دن ہوگا، 72 نیزے ہوں گے، 72 سر ہوں گے، ان سروں میں جو زبان ہوگی ان پہ جاری قرآن ہوگا۔ کہ میں نے دیکھا ان سروں پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اس نے پھر لکھا ہے میری کتاب میں، وہ جو قیدی ہوں گے بے گناہ قیدی ہوں گے، وہ جس کے حق میں ہاتھ اٹھا دیں گے دعا ٹالی نہیں جائے گی۔ امام سجاد کا ہاتھ اٹھا، کہنے لگے اللہ کبھی اس کو کسی بھی ظالم مسلمان کا قیدی نہ بنا۔ تڑپ گیا، کہنے لگا اتنی یہ دعا؟ فرمانے لگے ہاں، کہ مجھے تو کچھ اور ہی امید تھی۔ فرمانے لگے یہ سب سے بڑی دعا ہے کہ خدا کبھی تجھے کسی ظالم کا قیدی نہ بنائے، ظالم مسلمان کا قیدی نہ بنائے۔ اس کا راز نہیں سمجھا۔ آپ نے اپنی کمر سے جب کرتا اٹھایا نا، قمیض پوری کمر سے خون بہ رہا تھا۔ فرمانے لگے سن، یہ جو 72 نیزوں پہ 72 سر ہے نا، یہ میرے خاندان کے ہیں، اور یہ جو کمر پہ خون ہے نا، یہ ان کے کوڑوں کا خون ہے۔ کہا جانتا ہے یہ قتل کرنے والے کون ہیں؟ یہ قتل کرنے والے اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم نے جس کے گھر میں آنکھ کھولی ہے۔ کہا میں نے اس لیے کہا خدا تجھے کسی ظالم مسلمان کا قیدی نہ بنائے۔ اللہ اللہ اکبر۔ قافلہ آگے بڑھا، جب آگے بڑھا نا شام دیکھو، راستے میں جا رہے تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑیاں تھی۔ ایک خاتون اپنے دامن میں سونا اکٹھا کرنے کے لیے آئی، بہت سارا سونا، اور سب سے آگے نا امام حسین کا قاتل جا رہا تھا، اس کے پیچھے حضرت علی اکبر کا قاتل، اس کے پیچھے علی اصغر کا قاتل۔ یہ لائن سے چل رہے تھے اور نیزوں میں ان کے سر لگے ہوئے تھے، آگے آگے جا رہے تھے۔ خاتون آئی، اس نے قافلے کو آتے دیکھا، اس نے آ کے کہا تم میں کوئی حکیم ہے، کوئی طبیب ہے؟ کہا کس لیے؟ کہا میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے، اگر کوئی طبیب ہونا تو میرے بیٹے کی زندگی بچا لوں۔ کہا کیا دے گی؟ کہ میری گود میں جتنا سونا ہے، خدا نے 7 بیٹیاں دی ہیں، سارے بیٹیوں کا زیور لے کے آ گئی ہوں، میرے بیٹے کی زندگی بچا لو، یہ زیور میں تمہیں دے دوں گی۔ جو آگے سب سے آگے جا رہا تھا، اس نے یوں مڑ کے پیچھے دیکھا، کہنے لگا نہیں میں تو حکیم نہیں، میرے پیچھے والے سے پوچھ لے۔ اس کے پیچھے آ رہا تھا حضرت علی اکبر کا قاتل، اس نے اس سے کہا کیا تو حکیم ہے؟ اس نے مسکرا کے پیچھے دیکھا، پھر اس کے پیچھے حضرت علی اصغر
का कातिल था। कहा मैं तो नहीं, इससे पूछ ले। जब उसके पास पहुंची वो कहने लगा इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ देख के कि मैं तो हकीम नहीं हूँ, अलबत्ता ये जो चल रहा है ना बेड़ियों में ये हकीम हो सकता है। उसने मजाक के तौर पे कहा था, लेकिन फाखरे हुसैन के घराने उनके शहजादे की शान देखो। जब उसने हंस के कहा ना कि मैं तो हकीम नहीं हूँ, लेकिन इससे पूछिए जो कहती है। खातून ने मुंह किया है इमाम सज्जाद की तरफ, क्या तू तबीब है? इमाम सज्जाद कहदियों के आलम में मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहते माँ तूने सच कहा है, मैं भी तबीब, मेरा बाप भी तबीब, मेरा दादा भी तबीब, मेरा घराना हकीमों का है। इतना सुनना था। खातून कहने लगी चल तो सही, मेरे बेटे की तबीयत खराब है, चल के देख मेरे बेटे का इलाज कर दे, जितना चाहे जेवर ले ले। इमाम सज्जाद ने कहा था माँ मुझे तेरे जेवर की जरूरत नहीं है, बस इनसे इजाजत ले ले, अगर ये कह दोगे तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। जब इतनी बात कही वो खातून उसके पास गई, सिपह सलार के पास का, इस कैदी को मेरे साथ जाने की इजाजत दे दे। उसने हंस के कहा सज्जाद अगर हमारी मान ली जाती तो आज हमारे मोहताज नहीं होते, आज बेड़ियां खुलवाने के लिए इस चाबी के मोहताज नहीं होते। उसने जो हाथ हिलाया इमाम सज्जाद को जलाल आया, फरमाने लगे तू क्या समझता है, तेरी बेड़ियों ने कैद कर रखा है, तेरे हथकड़ी ने कैद कर रखा है। फरमाया नहीं, खुदा की कसम हम तो खुदा की मशीयत पे राजी है, वरना इनकी औकात क्या है। जब इतनी बात कही थी तो सुपह सलार ने कहा क्या कर लोगे तुम? इतना कहना था, आपने हाथों की तरफ देखा तो हाथ की हथकड़ी पिघल के जमीन पे गिरी, पैरों की तरफ देखा तो बेड़ियां पानी पानी हो गई। जब हाथ लगाया तो जब दो पड़े टूट के गिर गया। फरमाने लगे सोन कल भी शान हमारे पास थी, आज भी शान हमारे। अल्लाह पर उसके बाद चले गए। और जब उस खातून के साथ गए तो क्या आलम था, क्या आलम था, सोच भी नहीं सकते हम। बहुत आसान है हुसैन के नाम का खिचड़ा खाना, बहुत आसान। जब आप चल रहे थे ना तो पैर पूरे नहीं उठ रहे थे, पैर खिंचल रहे थे जमीन पे, जिससे निशान बनते जा रहे थे। औरत को तो वो तरस आया, कहने लगी माफ करना तभी परदेसी, माफ करना, मैंने तुझे तकलीफ दी, पहले से ही तो जुल्मों का मारा है। कहने लगे माँ कोई बात नहीं, जल्दी कर, बेटे के पास ले चल। जब दरवाजे पे पहुंची ना, थोड़ा फासला था दरवाजे का, तो एक बेटी दरवाजे पे खड़ी थी। कहने लगी माँ इसे वापस ले जा, अब तबीब का कोई काम नहीं रह गया। किस लिए का? माँ जिस बेटे की जिंदगी ढूंढने गई थी अब वो बेटा ही खत्म हो चुका है। इतना सुना माँ की चीख निकल गई। इमाम सज्जाद की तरफ रुक किया, हाथ जोड़े, कहने लगी मेहरबान वापस चला जा, सोना तो चला ही गया, बेटा भी चला गया, उन्होंने तुझे आज़ाद करने के बदले में सोना लिया, बेटा भी गया, सोना भी गया। इमाम सज्जाद कहने लगे माँ कम से कम दरवाजे तक तो आने की इजाज़त दे दे। खातून कहने लगी नहीं बेटे इतना चल के आया है, मैं और थकाना नहीं चाहती। फरमाने लगी माँ मेहमान को दरवाजे से लौटाया नहीं जाता। इतना कहा, कहने लगी फिर तेरी मर्जी, आ तू भी देख। इमाम सज्जाद जब घर के अंदर गए ना तो क्या देखा, बहन भाई के पैरों पे सर रख के रो रही थी, रोते देखा चीख निकल गई इमाम सज्जाद की। खातून कहने लगी बेटा मेरा आखिर रोया क्यों तू? तो आप फरमाने लगे जब तेरी बेटी को रोते देखा ना तो मुझे अपनी बहन की याद आ गई जो मदीने में रह गई थी। अल्लाह अकबर, इतना कह के चुप हो गए। आप आगे बढ़े, उस जो जवान लेटा था ना आपने पैरों की तरफ से कपड़ा हटाया और अंगूठा पकड़ा पैर का, हिला के कहने लगे वो जवान बहनों को रुलाया नहीं जाता है, तुझे इतना भी नहीं पता? इतना कहा था वो जवान उठ के बैठ जाता है। जब जवान उठ के बैठा खातून ने कदम पकड़ लिए, कहने लगी मेहरबान बता तो सही तू कहाँ का रहने वाला है, कौन है? कहने लगे माँ बेटा मिल गया? हाँ मिल गया। आप फरमाने लगे माँ जल्दी कर ये भी बता के सोना कितना था? का 7 बेटियों का जेवर था, अब सोना भी चाहिए? माँ कहने लगी बेटे सोना तो चला गया। आप फरमाते जा दामन में मिट्टी भर के ले आ। खातून गई मिट्टी दामन में भर के लाई, आपने मिट्टी को यूं हाथ लगाया, फरमाया माँ खोल के देख दामन में क्या है। जब खोल के देखा पूरा दामन सोने से भरा हुआ था। इतना करके माँ बेटा भी मिल गया? हाँ मिल गया, सोना भी मिल गया। ये कह के आप कहने लगे माँ मुझे जाने की इजाजत दे। जब काफिले की तरफ आप चलने लगे खातून बड़ी दामन पकड़ लिया, कहने लगी मेहरबान एक सवाल दिल में है, अगर इजाजत दे तो पूछ लूं? फरमाने लगे कौन सा सवाल? बस एक सवाल में नाराज ना होना, बता तो सही कौन सा सवाल? कहने लगे बता तो सही वो जो 72 नेज़ों पे 72 सर थे वो किसके थे? आप फरमाते सुन ए माँ किसी नेज़े पे मेरे बाप का सर है, किसी नेज़े पे मेरे भाई का सर है, किसी नेज़े पे मेरे चचा का सर है, किसी नेज़े पे मेरे मामू का सर है, कई सारे रिश्ते बताओ इतने सर नेज़ों पे है। खातून कहने लगी माफ कर दो एक सवाल का जवाब और दो। का कौन सा सवाल? का तूने मेरा एक जिंदा कर दिया, अपनी 72 जिंदा क्यों ना कर सका? तेरे भी तो 72 करने हैं, तूने उन्हें जिंदा क्यों ना किया? कहने लगे माँ मेरे आगे मजबूरी है, मैं वरना उन्हें भी जिंदा कर लेता। खातून ने कहा बेटे कौन सी मजबूरी है?
کا جواب یہاں نہیں ملے گا، جواب وہی ملے گا جہاں 72 نیزوں پہ 72 سر تو شریف خاتون آئی ہے، امام سجاد آئے ہیں اور اس جگہ کے کھڑے ہوئے جہاں نیزے پہ امام حسین کا سر رکھا ہوا تھا، آپ نے اپنے والد کے سر کے پیچھے کھڑے ہوئے اور اپنے باپ کو سلام کیا، جیسے سلام کیا میرے حسین کا سر نیزے پہ گھوما، امام سجاد کی طرف رخ ہوا، امام زین العابدین کہتے ہیں بابا وہ قرآن جب پورے سفر تم نے سجاد کو پڑھ کے سنایا ہے، پھر سے ذرا پڑھ کے سنائیے، جب اتنی بات امام زین العابدین نے کہی ہے میرے حسین کے لب ہلے ہیں اور آواز آتی ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کی ہے، امام سجاد کہتے ہیں ماں کچھ سمجھا کہ نہیں سمجھا، خاتون نے کہا بیٹے میری سمجھ میں نہیں آیا، آپ فرماتے ہیں اے ماں ان کا قرآن پڑھنا نیزے پہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ مردہ نہیں زندہ ہے، اور زندہ وہ کیے جاتے ہیں جو پہلے مر جایا کرتے ہو، جو پہلے سے زندہ ہے ان کو دوبارہ زندہ کیا نہیں جایا کرتا۔ اللہ اکبر، خاتون کہنے لگی بات سمجھ لے آ گئی، واپس چلی گئی۔ اللہ اکبر، کوئی یہ نہ سمجھنا کربلا والے مجبور تھے، مجبور نہ تھے، اگر وہ اشارہ کر دیتے تو زندگی ان کے قدموں میں گھومتی، لیکن وہ رب کی رضا پہ راضی تھی، رب کی رضا پہ راضی تھی۔ ان لوگوں ان کا پیغام اپنی زندگی میں اتارو، ان کے پیغام اپنے اندر اتارو، صرف کھچڑے کے لیے حسینی نہ بنے، صرف نعروں کے لیے حسینی نہ بنے، کردار کے لیے بھی حسینی بنے، کردار کے لیے بھی۔ آج بندہ اپنے بھائی کو معاف کرنے تیار نہیں، اپنے خاندان والوں کو معاف کرنے تیار نہیں، کتنی سخت، کتنے دل کالے ہو گئے، کتنے کالے دل ہو گئے۔ بلڈنگ بنا کے سب سے پہلے بھائی کو دکھانا چاہتا، دیکھ تو زمین پہ رہ گیا، میں آسمان پہ چلا گیا، وہ ڈر انداز ہے، ڈر دونوں اس کے بندے ہو، یہ اس کی قدرت ہے، تیرے ہاتھ میں اس نے قلم دے دیا، اس کے ہاتھ میں اس نے مزدوری کا ٹھیلا دیا ہے، ہاں اگر وہ چاہے تو اس کے ہاتھ میں قلم دے دے اور تیرے ہاتھ میں مزدوری کا ٹھیلا پکڑا دے، کیا کر لے گا تو؟ اگر خدا نے امیر بنایا ہے تو چھوٹوں کو نبھا کے چلو، کمزوروں کو سینے سے لگا کے چلو۔ زندگی کا مزہ یہ نہیں ہے کہ تم مرغ مسلم اڑاؤ، تمہارا بھائی چٹنی سے کھائے اور پھر تم منہ میں تیری ڈال کے باہر گھومو، نہ، زندگی کا مزہ اس میں نہیں، زندگی کا مزہ اس میں آتا ہے کبھی خدا توفیق دے تیرے گھر اچھا کھانا بنا ہو اور تیرا بھائی روکی سوکھی کھا رہا ہو، اپنے آگے کی تھالی اٹھا، بھائی کے دسترخوان پہ جا کے بیٹھ جا، اپنے آگے کی اس کے آگے رکھ دے، اس کے آگے کی اپنے آگے رکھ دے۔ خدا کی قسم، لوگ کہتے ہیں ابا کیسے راضی ہوگا، میں کہتا ہوں اگر وہ انتقال کر گیا ہے اور بیٹے چھوڑ کے گیا ہے، کبھی اس کے آگے کا کھانا اپنے آگے رکھ کے کھا، اپنے آگے کا کھانا اس کے آگے رکھ کے اس کو کھلا، ادھر بھائی کا دل خوش ہوگا، ادھر قبر میں باپ کی روح مسکرانے لگ جائے گی۔ یہ ہے زندگی، ایسے زندگی گزارو، معاف کرنے کا ہنر رکھو، معاف کرنے کا ہنر، ہمیں معاف کرنے کا ہنر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دولت سے سرفراز فرمائے، ہمیں معاف کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ذرا سی تکلیفیں ہوتی ہیں، دل بھی دکھا کرتے ہیں، لیکن بدلہ نہ کیا کرو۔ طاقتور وہ نہیں جو بدلہ لے، طاقتور وہ ہوتا ہے جو معاف کرے، معاف کرنے والا زیادہ طاقتور ہے۔ تو معاف کرنا سیکھو، ماں باپ کی عزت کرو، قدر کرو، یہ چلے گئے دوبارہ نہیں ملیں گے۔ بھائی بھی بڑی دولت ہے، جانتے ہو وہ ایک کہاوت تھی کسی بزرگ کی، وہ انہوں نے کہا تھا کہ کسی کو لوگوں نے پکڑ دیا تو جب وہ اس پہ ظلم کرتے اور مارتے سینے پہ تھے نا تو وہ اپنی کمر پکڑتا تھا، مارتے سینے پہ تھے، کمر پکڑتا تھا، مارتے مارتے تھک گئے لوگ، آخرکار جب ظلم کی حد ہو گئی نا وہ مار کے تھک گئے۔ انہوں نے سوال کیا یار ایک بات بتا، سننا بتانے لگا، ایک بات بتا، مارتے تیرے سینے پہ ہے تو کمر کو کیوں پکڑتا ہے؟ اس نے کہا مارتے سینے پہ ہونا کمر اس لیے پکڑتا ہوں، کاش اگر میری کمر کے پیچھے میرے اپنے بھائی کھڑے ہوتے نا تو کسی کی ہمت نہیں تھی میرے سینے پہ کوئی وار کر دیتا۔ بھائی کو سمجھو، بھائی ہوتا کیا ہے، بھائی ہوتا کیا، اسے سمجھیے، اور یہ سبق بھی تمہیں کربلا سے لگ جائے گا۔ جب غازی عباس شہید میں میرے حسین نے کمر پکڑ کے کہا تھا آج میری کمر ٹوٹ گئی، آج بھائی بھائی کا گریبان پکڑ کے عدالتوں میں کھینچ رہا ہے، کچہریوں کے چکر لگوا رہا ہے، ذرا سی زمین کی خاطر ہم نے اپنے بچوں کو یتیموں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ اگر یار انچ دو انچ چلی گئی تھی تو تھا تو تیرا سگا بھائی، تو مصطفیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دیتا، خدا قیامت میں تجھے مصطفیٰ کے لیے معاف کر دیتا۔ لیکن سوچتے ہیں جتنا چاہو ستم کر لو دیجے بخشوا لے، جتنا چاہو ظلم کر لو 40 سال تو پار کر ہی دے گا۔ ظلم کی سزا میں نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔
فرمایا گیا اگر لکڑی نے لکڑی کو رگڑ دیا ہے تو قیامت کے دن لکڑی کو لکڑی سے حساب دلوایا جائے گا. جب لکڑی کو لکڑی سے حساب ملے گا تو بھائی بھائی کو ستانے والے کا حساب نہیں ہوگا. اپنوں کو معاف کرنے کا جذبہ رکھیں, معاف کرنے کا جذبہ رکھیں. اگر یہ جذبہ نہیں تو پھر زندگی بیکار. کوئی مقصد اپنے لیے تو سب جیتے, مزہ تو تب ہے جب دوسروں کے لیے جیا جائے, دوسروں کے لیے جیا جائے. اچھی نسل کے لیے اچھی گودوں کا انتظام کرو, کوشش کرو. ہمارے گھر میں جو بیٹیاں آئیں وہ کنیز فاطمہ زہرا ہونی چاہیے. ہاں یہ ٹی ویاں یہ سیڈیاں ہٹاؤ, اپنے گھر میں قرآن رکھو, مصطفیٰ کے کردار کی کتابیں رکھو تاکہ بچے پڑھیں تو زندگی حضور کے عشق میں ڈھالیں. اور پھر مزہ جو زندگی میں حضور کے عشق میں ہے نا وہ کسی چیز میں آتے ہی نہیں, آتا ہی نہیں مزہ. آپ زندگی دیکھیں, آج ہم نے نا نئے کپڑوں کو ترقی کا معیار بنا رکھا ہے. نئے کپڑوں سے اگر ترقی ہوتی نا تو ترقی کا سب سے اعلیٰ معیار جو ہے نا وہ فرعون کو حاصل ہونا چاہیے تھا, قارون کو حاصل ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ سب سے ذلیل لوگ ہیں. آتے ہیں حضور کی چوکھٹ پہ آنے والا بلال, فتح مکہ ہوئی, حضور نے آواز دی بلال, جی ہاں جی ہاں بلال. پیر کی طرف دیکھا, ایک جوتا کدھر ہے؟ کہنے لگے حضور ایک ہی ہے, ایک ہی جوتا پیر میں. حضور نے کعبے کی طرف دیکھا, پھر بلال کی طرف دیکھا, فرمانے لگے بلال حدید کے دیوار کے سہارے کعبے کی چھت پہ چل اور اذان پڑھ. آپ جوتا اتارنے لگے, فرمایا نہ بلال آج جوتا نہ اتار, جوتا پہن کے چل. بلال جوتا پہن کے کعبے کی چھت پہ گئے. مصطفیٰ فرمانے لگے میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں لوگوں, عزت کا معیار, ترقی کا معیار نہ دولت ہے نہ پیسہ ہے, بلکہ سچ یہ ہے کہ مصطفیٰ کی غلامی یہ عزت کا سب سے بڑا معیار ہے اور ترقی کا سب سے بڑا معیار. ہمیں اپنی زندگی میں حضور کے عشق کو لانا, حضور کے کردار کو اپنے کردار میں لانا ہے. کوشش کریں جب ہمیں کھانا کھانا ہی ہے تو ایسے کھائیں جیسے مصطفیٰ کھایا, پانی پینا ہی ہے ایسے جیسے مصطفیٰ پینا. ہمیں چلنا ہے تو ایسے چلیں جیسے مصطفیٰ چلا کرتے تھے. کردار مصطفیٰ کی زندگی کے ساتھ گزارو, انہی کے طریقے پہ گزارو. ولیوں سے پیار کرو. آج اللہ والے کی محفل میں بیٹھے ہو, شہدائے کربلا کی محفل میں بیٹھے ہو. مولا کریم ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے. ہمیں اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات بتا دو, یہاں سے اٹھ کے جاؤ نا, اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہو تو جا کے راضی کر لینا. بولے انشاءاللہ کریں گے راضی, سر نہ ہلائیے, منہ سے بولیے کریں گے راضی انشاءاللہ. ایک بات سنیں, کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت میرے باپ مجھ سے راضی نہیں ہوتے, 6 مہینے ہو گئے بولے ہی نہیں. میں کہتا ہوں تو نے باپ کو سمجھا نہیں, باپ کتنے بھی ناراض ہے نا, وہ سوتا ہو تو پیر پکڑ لینا, کچھ نہ کہنا ہے, صرف پیر پکڑ لینا. اگر اللہ توفیق دے تو اس کے تلوے چوم لینا, تلوے چومنا, اس کی آنکھ کھلے گی, تجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی معاف کر دو. اٹھ کے بیٹھے گا, غور سے دیکھنا اس کی آنکھ میں آنسو ہوں گے. وہ کہے گا بیٹے کیا بات ہے, اتنی رات کو نیند نہیں آئی؟ ظاہر ہے تو کہے گا ابا معاف کر دے. باپ کہے گا بیٹے میں نے تو تجھے پہلے دن معاف کر دیا تھا, تو نے آنے میں دیر کر دی. یہ ماں باپ ہوتے ہیں. اگر یہ معاف نہ کرے تو تمہیں کیا لگتا ہے ماں باپ ناراض کر کے تم زمین پہ زندہ گھوم لو گے؟ زمین پھٹ جائے گی, اندر لے لے گی, پچ نہیں جائے گی. ماں باپ کو ستا کے جو گھومتے ہو نا, یہ ان کی دعائیں بچایا جاتی ہیں. دعائیں اللہ توفیق دے, ماں باپ ہے تو راضی کرنا, راضی کرنا خدا کی قسم. اگر یہ راضی تو خدا بھی راضی ہے, اگر یہ ناراض تو مصطفیٰ بھی ناراض, خدا بھی ناراض ہے. باتیں تو بہت زیادہ اس موضوع پہ کی جا سکتی ہے لیکن وقت ختم ہو چکا ہے. بس میری آخری بات, اس کو گزارش سمجھنا, مر جاؤں تو وصیت, زندہ رہنا تو نصیحت, کبھی ماں باپ کو روٹھنے نہ دینا, کبھی روٹھنے نہ دینا. یہ پوری زندگی کام آتے, مرنے کے بعد بھی کام آتے. کبھی کوئی کام بگڑ جایا کرے, قبر پہ جانا اور فاتحہ پڑھنا, اس کے بعد کہنا ابا جی یہ کام نہیں ہو رہا ہے, اللہ سے دعا کر دیں. خدا کی قسم 3 دن نہیں گزرے تھے اللہ تمہارے کام میں کامیابی عطا فرما دے گا. یہ ان کی قبروں کی برکتیں ہیں, قبروں کی برکتیں, ان کی عزت کر لو, ان کی قدر کر لو. ہفتے میں کم سے کم ایک دن باپ کے ساتھ کھانا کھایا کرو بیٹھ کے, ایک دن ماں کے ساتھ ضرور کھانا کھایا کرو بیٹھ کے. دولت والے ہو, پیسے والے ہو, مرضی تمہاری